السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈو پاک ہسٹری۔ انڈو پاک ہسٹری کو ہم تھورلی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ پارٹیشن سے پہلے کیا ہوا، پارٹیشن کے بعد کیا ہوا، محمد بن قاسم، محمد گوری، جن کی بھی حکومت آئی اس کو ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو انڈو پاک ہسٹری ہے اس کا لیکچر نمبر 1، دا ایڈونٹ آف اسلام ان دا سب کانٹیننٹ۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سب کانٹیننٹ میں اسلام کس طریقے سے آیا تھا۔ دیکھیں، پارٹیشن ہمارے پاس ہے دو طرح سے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے ہمارے پاس پوسٹ پارٹیشن، پری پارٹیشن۔ پری پارٹیشن مینس کہ پاکستان بننے سے پہلے کے جو واقعات ہیں سب کانٹیننٹ میں جو ہوتا آیا، ٹھیک ہے، وہ سارے پری پارٹیشن میں آتے ہیں۔ پوسٹ پارٹیشن مطلب پاکستان بننے کے بعد کے واقعات، ٹھیک ہے، اور اب تک۔ تو آج کا چونکہ ہمارا لیکچر ہے دا ایڈونٹ آف اسلام ان دا سب کانٹیننٹ، کہ انڈیا سب کانٹیننٹ اس وقت بر صغیر تھا، ٹھیک ہے، کہ اسلام اس وقت کس طریقے سے آیا، محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے کی بات ہے تھوڑی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، انڈین سب کانٹیننٹ کی اگر ہم بات کریں نا، جو کہ اب پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی صورت میں تقسیم ہو چکا ہے، اینڈ ناؤ بیکم دا لارجسٹ پاپولیشن سینٹر ان دا مسلم ورلڈ، ٹھیک ہے، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جو کہ پہلے بر صغیر تھا۔ اچھا، اگر اس بات کو دیکھیں کہ ہندوستان میں اسلام جو ہے وہ کس طرح اپنی جڑیں پکڑتا رہا، اس کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ سیاسی طور پر دیکھا جائے تو ہندوؤں کی ایک تحریک تھی، ہندوتوا۔ اس تحریک کے مطابق وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام جو ہندوستان میں آیا ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے، اور یہ بلیم کرتے تھے کہ یہ جو عرب ہیں یا یہ جو پرشین مسلمز ہیں، انہوں نے حملوں کی بنا پر، انہوں نے طاقت کے زور پر جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا ہے، مطلب کہ ڈر پھیلا کر اس طریقے سے دہشت سے اسلام کو جو ہے وہ برصغیر میں یا ہندوستان میں لے کر آئے ہیں۔ لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ اب اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں تھوڑا جانا پڑے گا ماضی میں، تو پھر چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قبل یعنی 600 کی دہائی کی اگر ہم بات کریں نا، تو اس وقت بھی جو عرب تاجر تھے وہ ہندوستان سے رابطے میں تھے۔ وہ کس طرح رابطے میں تھے؟ کاروبار کے لحاظ سے، سرمایہ کاری کے لحاظ سے، یعنی کہ مسالہ جات، سونا، افریقی جو اشیاء ہیں اس وغیرہ، ان کی تجارت کی خاطر ہندوستان کے مغربی ساحلوں پر جایا کرتے تھے۔ اب عرب کا وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ مطلب کہ وہ کلوزلی کانٹیکٹ ہو گئے تھے، یعنی اب ایک چیز ہم کسی سے خریدتے ہیں یا کاروبار ہوتا ہے ہمارا، کسی بھی کسٹمرز ہمارے بن جاتے ہیں تو وہ کلوزلی کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ دکاندار کیسا ہے، یہ تاجر کیسا ہے، یہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ امپریس ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے پرماننٹ کسٹمر بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں کے جو لوگ تھے، لوکل لوگوں کے ساتھ وہ کلوزلی کانٹیکٹ ہو گئے تھے۔ اب جو عرب تھے ان کے پاس یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ وہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اپنے کاروبار کے لین دین میں، اب جو وہاں پہلے جو مسلمز تھے، جو عرب تھے، وہ اوبویسلی وہ مسلم ہونے کے ناطے وہ ایماندار بھی تھے، اور انہوں نے اپنی ایمانداری کے ذریعے ہی وہاں کے لوگوں کا دل جیتا تھا۔ اب وہاں کے لوگوں نے اپنے کاروباری لین دین کے ذریعے جو انڈینز تھے وہاں کے، ٹھیک ہے، ہندوستان کے جو رہنے والے تھے، ان کو متاثر کرنا شروع کیا، یعنی کہ وہ اپنے کاروبار میں ایمانداری، سچائی اور سادگی کی مثالیں انہوں نے وہاں پر قائم کی۔ انہوں نے اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ اس وقت اسلام کو بھی جاری رکھا تھا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام ہندوستان میں طاقت کے بلبوتے پر آیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہندوؤں کی جو تحریک اس بات کو کہتی ہے۔ اچھا، اب اس وقت یہ پورے سب کانٹیننٹ کا کوئی ایک رولر نہیں ہوتا تھا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان ہے تو اس کا یہ ایک صدر ہے، ٹھیک ہے، اس کو چلانے والا ایک حکمران ہے، اور اس وقت پورے بر صغیر میں کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا تھا جو کہ پورے بر صغیر کو چلاتا تھا، بلکہ بر صغیر کو یعنی سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی ٹیریٹریز میں، اسٹیٹس میں، اور ہر ٹیریٹری کا، ہر اسٹیٹ کا ایک ایک حکمران یا راجہ ہوا کرتا تھا،
ٹھیک ہے، الگ الگ حکمران، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس بنائی ہوئی تھی، علیحدہ علیحدہ علاقے علاقے لیے ہوئے تھے، اور وہ ان علاقوں کو جو ہے وہ چلاتے تھے، ان کے حکمران یا کوئی بھی راجا اس علاقے کا ہوا کرتا تھا، کوئی ایک جو ہے وہ اس کے اوپر سب کانٹیننٹ کے اوپر حکمرانی نہیں کرتا تھا۔ اب کہا جاتا ہے کہ پہلا جو انڈین جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ جس کا نام کرنگ نور تھا، اس کا حکمران تھا۔ اب اس وقت تبلیغی جماعت کے جو سربراہ تھے شیخ شرف بن مالک، وہ ان کی تبلیغ سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ہندوستان کی سرزمین پر پہلی جنگ جو مسلمانوں نے لڑی تھی نا، وہ دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں لڑی گئی تھی۔ سرکفی جو کہ خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمان کا گورنر ہوا کرتا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے خلیفہ سے اجازت لیے بغیر اپنے ہی طور پر ممبئی کے قریب چھوٹے چھوٹے بندرگاہوں، جو سمندری بندرگاہیں تھیں، تھانہ اور باروچ، یہ ان کی نام ہے، وہاں پر فوج بھیج دی۔ اب انہوں نے اجازت کیوں نہیں لی؟ اب جب ہم کہیں پر جنگ لڑتے ہیں، کہیں پر ہم نے جانا ہوتا ہے یا جہاد کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم اجازت لیتے ہیں اس چیز کی۔ تو انہوں نے اپنے خلیفہ سے اجازت کیوں نہ لی؟ کیونکہ عربوں میں ایک کلچر تھا، اب چونکہ عربوں کا یہ کلچر تھا کہ جو کروسنگ بارڈر وہاں پر مطلب ہم جنگ نہیں کر سکتے، ان کے کلچر کے خلاف ہے۔ تو خلیفہ عمر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بیرون ملک اس مزید کارروائی کرنے سے منع کر دیا، اور اس طرح ہندوستان میں مسلم معاشرے کا آغاز ہوا، جب برصغیر اسلام کے آغاز کے ساتھ ساتھ ایک الگ نظام ثقافت، ایک الگ مذہب اور ایک الگ ماحول اختیار کرتا گیا، اور اس طرح ایک جدا گانا جو قوم تھی اس کے رہنے سہنے کا طریقہ بھی جدا گانا ہوتا ہے، اور اسی چیز نے انڈین سویلائزیشن کی زندگیوں پر اپنا گہرا اثر چھوڑا۔ یعنی کہ جب ایک قوم ہے یا کوئی ایک لوگ ہے یا قبیلے ہیں، ان کا الگ مذہب ہو جاتا ہے، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کی عبادات جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، ان کا خدا اور ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایک قوم بن کر سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا، دا پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس دی ڈے when the first Indian national embraced Islam۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے پاس آج کا دی ایڈونٹ آف اسلام ان سب کانٹیننٹ، کے اسلام جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں کس طرح آیا تھا۔ طاقت کے بوتے پر جو ہے وہ اسلام نہیں پھیلا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ ہماری فرسٹ لیکچر تھا۔ اب نیکسٹ ہم پڑھیں گے پاکستان بننے کے پہلے جو واقعات ہیں، یعنی 712 سے لے کر 1947 تک اور آن ورڈ، ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم جب آیا تب کیا ہوا، غوری کی حکومت آئی تب کیا ہوا، تو یہ سارے ہم واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔